ایران سے مار کھانے کے بعد یلغار 2 فوجیوں کی ہلاکت پر امریکی فوج خاص باختہ۔ ٹرمپ کے سخت احکامات کے بعد ایران پر حملوں میں شدت، مسلسل 8ویں روز بھی بمباری۔ ہرمزگان کے کئی علاقے نشانہ، حاجی آباد، بندر عباس اور کیشم میں دھماکے۔ جزیرہ کیش کی حدود میں جنگی طیاروں کی پروازیں۔ سیریک شہر میں میزائل گرنے کی تصدیق۔ سینٹ کام کے مطابق کارروائی اردن میں امریکی فوجیوں پر حملے کا جواب ہے۔ فضائی دفاعی نظام اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا احواز اور بوشہر میں 2 امریکی MQ-9 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کا تباہ کن جواب، امریکہ کا غرور ملیہ میٹ۔ سینٹ کام کی اردن میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ 1 لاپتہ۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق حملوں میں 29 امریکی فوجی زخمی، متعدد ہیلی کاپٹر شدید متاثر۔ فوجی تنصیبات کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ اردن میں امریکی فوج پر 5 دن میں 4 حملے ہوئے۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی مسلسل نشانے پر۔ عراق کے شہر اربل میں امریکی قونصل خانے کے قریب میزائلوں کی بوچھاڑ۔ کویت میں 2 امریکی فوجی اڈے نشانہ۔ آلودیری کیمپ کے اسلحہ ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی۔ علی السالم ایئر بیس پر پیٹریوٹ ریڈار پر بھی حملے۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر طیارے کو نقصان۔ انٹیلیجنس ڈیٹا سینٹر تباہ۔ ایران نے امریکی میزائل دفاعی نظام کا توڑ نکال لیا۔ میزائل انتہائی درستگی سے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق نئے میزائل ہدف تک پہنچنے سے پہلے راستہ تبدیل کرتے ہیں۔ پینٹاگون ایران کی نئی میزائل صلاحیت پر تشویش میں مبتلا۔ وال سٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ایران کو حساس انٹیلیجنس معلومات دیں۔ ایران پر جہنم کے دروازے کھول دو، ٹرمپ کا امریکی فوج کو حکم۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، تہران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو ہمیں بھی کوئی فکر نہیں۔ ایران کو کبھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ اردن میں امریکی فوجی کی ہلاکت افسوسناک۔ اہلکار ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش میں جان سے گئے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ بولے، فوجیوں کی قربانی سے امریکہ کا عزم اور مضبوط ہوا ہے۔ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی نے پھر ثابت کر دیا، ٹرمپ کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں۔ امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھایا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا 2 ٹوک پیغام، کہا دشمن خود کو مزید بڑی رسوائی سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان بولے، قومی اتحاد اور سپریم لیڈر کی رہنمائی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ موجودہ حالات میں اختلافات اور تقسیم سے گریز کامیابی کی کنجی ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا بھی واشنگٹن پر خلاف ورزیوں کا الزام۔ امریکی فوجیوں کو معلوم ہوتا کہ حملہ اتنا شدید ہوگا تو وہاں سے فرار ہو جاتے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کا بیان، کہا دانشمندی اور ثابت قدم رہبر اعلیٰ نے امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھانے کا کہا تھا۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے سربراہ میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا، امریکہ جنگی مجرم، غدار اور فریبی ہے۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا عراقی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں امن و استحکام کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر زور دیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال، ایران نواسا گروہ دنیا بھر میں امریکی مفادات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا عالمی سیکیورٹی الرٹ جاری، دنیا بھر میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔ دنیائے فٹ بال کا نیا حکمران کون؟ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو فیصلہ کن معرکہ آج رات 12 بجے ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان ہوگا۔ میسی کی دھمال یا یمال کا ہوگا کمال؟ سب کی نظریں دونوں سٹارز پر۔ ارجنٹینا نے ٹائٹل جیتا تو دفاع کرنے والی تیسری ٹیم ہوگی۔ 64 سال میں کارنامہ سر انجام دینے والا پہلا ملک بن جائے گا۔ اسپین 16 سال بعد چیمپئن بننے کو بےتاب۔ فاتح ٹیم $5 کروڑ کی حقدار۔ پہلی بار چیمپئن ٹیم کو ٹرافی اور میڈل کے ساتھ خصوصی انگوٹھیاں پہنائی جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی فائنل دیکھیں گے، چیمپئن ٹیم کو ٹرافی پیش کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی مورکہ حق سے متعلق عرضہ سرائی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کل طلب کر لیا۔ عدم تعمیل پر کارروائی ہوگی۔ متنازع انٹرویو میں نورین نیازی نے مورکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ قرار دیا تھا۔
मार्का हक से मुतालिक नौरीन नियाजी का बयान काबिल मजम्मत और अफसोसनाक। बानी पीटीआई और उनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी को दुनिया ने तस्लीम किया। ऐसे बयानात मुल्क के मफाद में मुनाफी हैं। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की तनकीद। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि नौरीन न्याजी का बयान सोची समझी मनसूबाबंदी है। मुतनाज़ा बयान पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खेलने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। मोदी सरकार के गोदी मीडिया का बानी पीटीआई की बहन के झूठे बयान पर प्रोपेगेंडा। रॉ से मुंसलिक इंडियन मीडिया में नौरीन नियाजी का मुतनाज़ा बयान खबरों की जीनत। पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम शुरू कर दी। बेबुनियाद और मन घड़त कहानियाँ। नौरीन नियाजी पहले भी भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान और मुल्की सलामती के इदारों को निशाना बना चुकी हैं। अटूट रिश्तों लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन। कश्मीरी आज भी यकजुबान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को उस वक्त की कश्मीरी क़यादत ने मुश्तरका करारदाद के जरिए पाकिस्तान से इल्हाक़ किया। भारतीय जुल्म और सितम के बावजूद कश्मीरी अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम। तीसरी नस्ल अपने इजदाद के ख्वाब को ताबीर देने के मिशन में मसरूफ़ है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखना नाकाबिल कबूल। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। कश्मीरी अवाम की सिफारती, सियासी और अखलाक़ी हिमायत जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की सियासी जिद्दोजहद का तारीख़ी संग मील। कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का एहतराम नागुज़ीर है। 19 जुलाई 1947 का दिन अहम और तारीखी संगे मील। इल्हाक़ की तारीख करारदाद ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को नई जिला और वाज़ेह समझ दी। विफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के हवाले से अहम पैगाम। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ की अखलाकी, सियासी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका जायज़ हक़ मिलना चाहिए। मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। आज से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे। हरीपुर और अतराफ में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें दरिया बन गईं। शहरियों को मुश्किलात। लाहौर के इलाके डिफेंस में विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गाड़ी के करीब फायरिंग। कार सवार नौजवान ने गाड़ी ओवरटेक करने के बाद फायर किए। पुलिस ने मुलजिम उसामा को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची में मंगू पीर की निजी हाउसिंग सोसाइटी से बच्चे का मुबैना अगवा। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। बच्चे को मोटरसाइकिल सवार के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान की तलाश जारी। एस्टोनिया में मोटर रैली के दिलचस्प मुकाबले। फिनलैंड के सामी पायारी ने तीसरा मरहला जीत लिया। ओलिवर सोलबर्ग पर बर्तरी। पहली वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप जीतने के करीब पहुंच गए।